الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ دنیا جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے حالات، آئے دن پیش آنے والے واقعات اور حوادث ہمیں دعوت و فکر دیتے ہیں اور ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے سامان بھی ہیں. ایک شخص جو کل صحت اور تندرستی کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے، آج بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں. ایک شخص کل جس کا طوطی بولتا ہے، آج گمنامی کی زندگی بسر کرتا ہے. ایک فرد کل جس کا نام اور سکہ چلتا ہے، آج وہ کساد بازاری کا شکار ہے. اور ایک شخص جو کل ہمارے درمیان
اپنی زندگی کے شب و روز طے کرتا ہے، آج ہم اسے اس کی قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو یہ حالات اور یہ تبدیلیاں ہمیں اس حقیقت کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی یہ زندگی عارضی اور چند روزہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بار بار بیان کیا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، ہر جاندار جو اس روئے زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، موت کا جام پینے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ذات ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو موت کا آہنی پنجہ تم کو دبوچ لے گا، اگرچہ تم بہت مضبوط قلعہ اور اس کی فصیل کے اندر ہو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا وقت موعود آئے گا تو وہ ایک پل کے لیے بھی پیچھے یا پہلے نہیں ہوگا۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھا کو پکڑ کر ان سے یہ کہا، کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستہ طے کرنے والے ہو۔ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تمہارا راستہ ہے، اس کو راستہ ہی سمجھو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك، کہتے تھے کہ جب صبح کرو تو شام ہونے کا انتظار مت کرو، معلوم نہیں کہ تم اپنی اس زندگی میں آج کی شام کو دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے، اور جب شام کرو تو صبح ہونے کا انتظار مت کرو، اور صحت کے اوقات کو غنیمت جان کر مرض کے حالات کے لیے ان اوقات میں تیاری کر لو، ان اوقات سے فائدہ اٹھا لو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور زندگی کو غنیمت جان کر موت کی تیاری کرو، موت کے بعد کے زندگی کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں، كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس على شفیر القبر
فبكى وأبكى حتى بل الثرى وقال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. کہتے ہیں کہ صحابی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے. فبكى فجلس على شفير القبر، اور غالباً انصاری صحابی کا جنازہ تھا، قبر کے کنارے بیٹھ گئے، قبر کی زندگی کو یاد کر کے رونے لگے. آپ کو روتا دیکھ کر صحابہ کرام کو بھی رونا آیا. صحابی کہتے ہیں فبكى حتى بل الثرى، آپ اتنا روئے کہ آس پاس کی مٹی بھیگ گئی آپ کے رونے کی وجہ سے، آپ کے آنسوں کی وجہ سے. وقال یا اخوانی لمثل هذا فعدوا، آپ نے کہا کہ اے ساتھیو اس زندگی کی تیاری کرو. یہ جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس زندگی کی تیاری کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احیس، اے اللہ کے رسول سب سے ہوشیار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاخیار. آپ نے کہا کہ سب سے ہوشیار شخص تو وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے. یہ موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اثنتان یکرہہما ابن آدم یکرہ الموت والموت خیر لہ من الفتنہ. آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن دونوں کو انسان ناپسند کرتا ہے، جن دونوں کو انسان ناپسند کرتا ہے. یکرہ الموت، موت کو ناپسند کرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ موت کا ذکر اس کی راحتوں میں خلل ڈالتا ہے، اس کے پروگرام کو بدل دیتا ہے، اس کو وہ حقیقت یاد دلاتا ہے جس حقیقت کو اس نے فراموش کر دیا ہے. جس حقیقت کو اس نے فراموش کر دیا ہے، موت کا ذکر اس کو وہ حقیقت یاد دلاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکرہ الموت والموت خیر لہ من الفتنہ، موت فتنوں سے بہتر ہے. ایسے فتنے جو مسلمان کے لیے اور اس کے دین کے لیے خطرہ بن جائیں، ایسے فتنوں سے موت بہتر ہے کہ وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اعمال کی درستگی کے ساتھ اپنے رب کے پاس چلا جائے، اپنے رب کے پاس چلا جائے. والموت خیر لہ من الفتنہ، موت اس کے لیے فتنوں سے بہتر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین کیا کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے کہ وہ اپنی موت کو یاد کریں. آپ فرماتے تھے اکثروا ذکر ہادم اللذات، دیکھو لذتوں کو کاٹنے والی، لذتوں کو کاٹنے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اور آپ یہ بھی کہتے تھے زور المقابر فإنها تذکر الآخرہ وتزہد فی الدنیا. آپ کہتے تھے کہ قبرستان جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبرستان جانے سے تم اپنی آخرت کو یاد کرو گے، اخروی زندگی کو یاد کرو گے، اور یہ چیز تم کو دنیا سے بے رغبت کر دے گی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی اور اس کے لوازمات میں مشغول کر رکھا ہے، ہم آخرت کو بھول گئے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مفاسد آج ہماری زندگی کے اندر پیدا ہو گئے. ایک سلف میں سے ایک بزرگ نے یہ کہا تھا کہ من اکثر الموت، من اکثر ذکر الموت اکرم بثلاث، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے،
جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 باتیں دی جاتی ہیں. ایک تو تعجیل التوبہ والقناعۃ بالکفاف والنشاط فی العبادہ. موت کو زیادہ یاد کرنے والا توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے، ٹال مٹول نہیں کرتا کہ چلو اس گناہ کے کام کو کل چھوڑ دیں گے، اس کو پرسوں چھوڑ دیں گے، ابھی تو پوری زندگی باقی ہے. ایسا نہیں کرتا. تعجیل التوبہ، اس کو اللہ کی طرف سے جلدی توبہ کی توفیق ملتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ والقناعۃ بالکفاف، اور وہ حریص نہیں ہوتا، لالچی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر قناعت ہوتی ہے. والقناعۃ بالکفاف، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جس سے اس کا گزر بسر ہو جا رہا ہے، ہم اسی پر قانع رہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ والنشاط فی العبادہ، اس کو عبادت میں لطف آتا ہے، اس کو عبادت میں لطف آتا ہے. وہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے. لیکن جو موت کو یاد نہیں کرتا تو پھر اس کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے، اس کے اندر حرص اور ہوس ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو عبادتوں میں لطف نہیں آتا. انہوں نے کہا کہ والتکاسل فی العبادہ، وہ عبادتوں میں بھی ٹال مٹول کرتا ہے اور عبادتوں کے انجام دینے میں بھی غفلت سے کام لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو زندگی آگے کی زندگی ہے، جو زندگی ابدی زندگی ہے، جو زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی کو یاد کریں. قرآن کریم اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، دوسری آیت کریمہ میں فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تو بہت حقیر ہے، دنیا کا ساز و سامان تو بہت مختصر ہے، دنیا کا ساز و سامان تو بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کا کیا مقابلہ ہے. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. اور متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے آخرت کی زندگی تو بہت بہتر ہے. من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی زندگی چاہتا ہے اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے تگ و تو کرتا ہے. من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ، ہم اس کے عمل میں، اس کی محنت میں، اس کے تگ و دو میں برکت دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کے کاموں کو اور زیادہ آسان کر دیتے ہیں. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، لیکن جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کے کمانے اور دنیا کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اسی میں سے تھوڑا سا دیتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ہم مسلمان ہیں، آخرت کے دن پر اور آخرت کی زندگی پر یقین رکھنے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اسی طرح سے ہماری زندگی گزرے اور انہی کاموں میں ہمارے اوقات صرف ہوں جو کل کے دن ہمارے کام آئیں، جو کل کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے اجر و ثواب کا ہمیں مستحق بنا سکیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ الا ان الدنیا
قد ارتحلت مدبرا وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلا ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. کہتے تھے کہ سنو، دنیا تو تم سے چھوٹ رہی ہے، دنیا تو تم سے رخصت ہو رہی ہے، اور آخرت کی زندگی تو تم سے قریب آ رہی ہے. جیسے جیسے زندگی کے شب و روز کو تم گزارتے ہو، ویسے ویسے اس دنیا سے تم دور جاتے ہو، اور تمہاری آخرت تم سے قریب آتی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور دونوں کی اولاد ہے، دنیا چاہنے والے بھی ہیں اور آخرت کے بندہ بن کر زندگی گزارنے والے بھی ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. کہتے ہیں کہ آخرت کا بندہ بن کر زندگی گزارو، دنیا کا بندہ بن کر مت رہو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. آج تمہارے پاس عمل کا موقع ہے، عمل کی فرصت ہے. تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب نہیں لے رہا ہے، لیکن کل ولیکن غدن حساب ولا عمل، کل کے دن تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اور پھر تمہارے پاس عمل کا موقع اور عمل کی مہلت نہ ہوگی. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن آدم انت تموت وحیدا وتبعث وحیدا وتحاسب وحیدا. اے انسان، اکیلے تم کو اکیلے موت آئے گی، اکیلے زندہ ہوگے، اور اکیلے تمہیں اپنا حساب و کتاب دینا ہے. یا ابن آدم لو ان الناس كلهم اطاعوا الله وعصيت انت فلن تنفعك طاعتهم. اے انسان، اگر ساری دنیا نیکیوں کے کام کرے، ساری دنیا نیکیوں کے کام کرے اور تم اللہ کی نافرمانی کرو، تو دوسروں کی نیکیاں تمہارے کام آنے والی نہیں ہیں. اور اگر ساری دنیا گناہوں کے کام کرے اور تم نیکی کا کام کرو، تو دوسروں کے گناہ تمہیں نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کی فکر کرو، اپنی آخرت کے بنانے کی فکر کرو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اور دوسروں کے اعمال اور دوسروں کے کردار کو مت دیکھو، اس لیے کہ تم سے دوسروں کے اعمال اور کردار کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہیں خود اپنے عمل کا حساب و کتاب دینا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا ابن آدم ذنبک 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 فإنما هو لحمک ودمک. کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے بچو، اپنے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ یہی گناہ تمہارے گوشت اور خون ہے. فإن سلمت من ذنبک سلم لک لحمک ودمک. اگر تم اپنے گناہوں سے بچو گے تو قیامت کے دن تمہارے گوشت، تمہارا گوشت اور تمہارا خون یعنی تمہارا جسم باقی رہے گا. اور اگر تم اپنے گناہوں سے نہ بچے تو یہ یاد رکھو فإن الجحیم لا یبلی والنفس لا يموت والنفس لا تموت والنار لا يطفى. کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ جہنم کی آگ سرد نہیں ہوگی، جہنم کی آگ سرد نہیں ہوگی، اور جہنم کے اندر کسی کو موت نہیں آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کی زندگی کو یاد کریں. عطا السلمی مشہور عابد، ان کے پاس کچھ لوگ عیادت کرنے کے لیے گئے. ان سے ان کا حال پوچھا تو دیکھیے عابد شخص ہیں، ان کے اوقات عبادت اور ریاضت میں گزر رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہ کس طرح سے اپنی آخرت کی زندگی کو یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں عطا السلمی کہ انہوں نے کہا کہ الموت فی عنقی، الموت فی عنقی والقبر امامی وجسر جہنم طریقی والقیامت موقفی. کہتے ہیں کہ مجھ سے میرا حال پوچھتے ہو، میرا حال تو یہ ہے کہ میری موت میرے گردن میں لٹکی ہوئی ہے، اور میرے سامنے میری قبر ہے، اور میدان حشر
میدان حشر میرے حساب و کتاب کی جگہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بے تحاشا روتے ہیں اور اس کے بعد بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہم ارحم وحشتی فی قبری، اللہم ارحم وحشتی فی قبری، اللہم ارحم مسرعی عند الموت، اللہم ارحم موقفی بین یدیک۔ کہتے ہیں کہ اللہ قبر میں میری تنہائی پر تو رحم کرنا، اے اللہ میری موت کے وقت کی کشمکش اور اس کی سختیوں پر تو رحم کرنا، اور اے اللہ جب میرے تیرے دربار میں تیرے پاس رہوں اس وقت تو مجھ پر رحم کرنا یا ارحم الراحمین، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ تو بدلتے ہوئے حالات اور آئے دن پیش آنے والے حوادث کے اندر جو عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، گناہوں کے کاموں کو چھوڑیں، نیکیوں کی طرف لوٹیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کریں، اس لیے کہ ہمارے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب تک موت آئے ایمان پر آئے، اور جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر۔